أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So after a long gap, first of all تمام حضرات کو رمضان اس کی عبادتیں عید شوال سے مبارک ہو. I think بہت سے لوگ رمضان میں تھوڑا سا سورہ بقرہ کے لیے کام کرنے کہا گیا تھا. میرے پاس کچھ جو سوال آتا ہے اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ کیے ہیں. پتہ نہیں ایوری ون ہیز ڈن اٹ اور ناٹ. انشاءاللہ سورہ آل عمران کی ہم 10 یا 11 آیتیں کر چکے تھے، لیکن ایک بڑے گیپ کے بعد پھر شروع کر رہے ہیں. تو انسٹیڈ آف اسٹارٹنگ اٹ فرام ورس نمبر 12, I thought it better to have a quick revision. Right from the beginning we will start. ایک دو چار باتیں غور سے سنیے اور اسے یاد رکھیے یا سمجھنے کی کوشش کیجیے. گرامر ہمارا مین مقصد نہیں ہے. ترجمہ قرآن سے ترجمے والی قرآن پڑھنا یا گرامر، دیٹ از دا اسکیفولڈنگ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن. سب سے پہلی بات، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم صرف گرامر کے لیے یا پوری امپورٹنس گرامر کو دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. گرامر ہمارا مقصد نہیں ہے، وہ ایک ذریعہ ہے قرآن کو صحیح سمجھنے کا. اور شروع سے میں ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ اسکیفولڈنگ ہوتی ہے. اسکیفولڈنگ سب کو معلوم ہے، یہ سپورٹ، کسی چیز کو سپورٹ دی جاتی ہے، جب وہ مضبوط ہو جاتی ہے تو وہ سپورٹ نکال لی جاتی ہے. تو قرآن کی اسٹڈی میں بھی ترجمہ شروع میں اسکیفولڈنگ اور گرامر بھی. اب ہم اپنی تلاوت میں ماشاءاللہ جب پڑھتے ہیں تو I never do the grammar، بلکہ وہ خود ہی سمجھ میں آتا ہے کہ کہاں فعل ہے، کہاں فاعل ہے، کہاں مفعول ہے، اور پھر جملہ کون سا ہے، اسمیہ ہے. ایوری ٹائم I need not do the grammar during my تلاوت. اسی اسٹیج پہ میری خواہش ہے کہ آپ سب کو لایا جائے کہ جب آپ تلاوت کریں گے تو دھیرے دھیرے، اسی لیے میں ایک رمضان کی برکتوں کے ساتھ دیا تھا آپ کو کہ اس کے صرفی انالیسس اور نحوی انالیسس کی پریکٹس کیجیے. گرامر ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی بھی اسے صرف گرامر کو رٹنا چاہے یا یاد رکھنا چاہے تو اٹ از ویری ہارڈ، ایون فار می اینڈ فار یو اور فار ایوری ون. بلکہ اس کو اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب اس کا اپلیکیشن ہو. تو اپلیکیشن ایک بار سمجھ میں آ جائے تو ہم جیسے اردو میں بات کرتے ہیں، اردو لٹریچر پڑھتے ہیں
انگریزی میں بھی کوئی چیز پڑھتے ہیں تو وی نیور ڈو دا گرامر. گرامر تو زبان کو سمجھنے کے لیے شروع میں اس کی پریکٹس کرائی جاتی ہے. وہ پریکٹس ہو جانے کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی سپورٹ ختم کرتے رہنا اور پھر خود سے اپنی ووکیبلری بڑھانا ہے اور گرامیٹیکلی آٹومیٹک وہ ساری چیزیں ہماری سمجھ میں انشاءاللہ آتی جاتی ہیں. سو گرامر از ناٹ اوور مین فوکس. اور میں تھوڑا سا میتھڈ بھی چینج کر رہا ہوں تو اس میں دیکھیے کیا فائدہ ہوتا ہے آپ کو. میرا مائک کھلا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو پہلی بات یہ. دوسرا ہم سورہ آل عمران جب شروع کیے تھے تو اس کی تمہید میں کچھ باتیں بتلائے تھے کہ اس کا اور سورہ بقرہ کا کیا لنک ہے. یہ دونوں تمام صورتیں ہیں. وہاں پر پورا فوکس بنی اسرائیل سے تھا اور انہی سے خطاب بھی تھا شروع میں. اور پھر اس کا سیکنڈ پارٹ تمام شرعی احکام مدنی زندگی جو شریعت شروع ہوئی تھی ایک زندگی ایک مسلم معاشرہ وجود میں آیا تھا پاور ان کو ملا تھا تو اس وقت ان کی تربیت بھی ضروری تھی. بہت سے قوانین ہم پڑھے ہیں سلسلہ وار. اس میں ورثے کے قانون حج کی باتیں اور سود کی باتیں وہ تمام تسلسل سے آپ کو یاد رہنا چاہیے. آل عمران میں دوسرا جو گروپ ہے اہل کتاب کا وہ ان سے بھی خطاب ہے. لیکن بقرہ میں اور آل عمران میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر بنی اسرائیل سے بہت ساری جگہ پہ ڈائریکٹ خطاب ہے اور ان کی ان خامیوں کو گنایا گیا ہے جو ان کے عملی معاملے میں کوتاہیاں تھیں. اب قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم کوئی تاریخی کتاب نہیں پڑھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے بلکہ قرآن کو ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اگلا گرا پچھلا ہوشیار. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جو عملی کوتاہیاں تھیں ان کا اپنے رسول سے کس طرح کا برتاؤ تھا جو احکام آتے تھے اس پہ کیسے کٹ حجتی کرتے تھے کس طرح احکام کی عدول حکمی کرتے تھے بحث کرتے تھے اور توڑ مڑوڑ کے اپنے لحاظ سے احکام کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. That is a warning for us when we are reciting Quran. وہ ہمارے لیے ایک وارننگ ہے so that we should not treat the same path which the Bani Israel were treading on. اسی لیے ان کو خلافت سے محروم کیا گیا. وہ ان کے لیے چارج شیٹ تھا. اسی طرح یہاں پر جو نصرانی ہیں جو نصرانی ہیں ان کا عمل اور پھر اس میں پیچھے نہیں تھے. عمل میں آج بھی آگے ہیں لیکن عقیدے میں بہت پیچھے. ان کا عقیدہ ہی بیس ہی خراب ہو گیا تھا. یعنی توحید سے ہی ہٹ گئے تھے. تب یہاں پر ان سے کہیں بھی ایک آدھ جگہ ہے یا اہل الکتاب لیکن اس میں بھی شور نہیں ہے ہم کہ وہ نصرانیوں سے خطاب ہے یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پر اس میں خصوصیت یہ ہے کہ جتنی باتیں ان کے تعلق سے کہی گئی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہی گئی. جیسے ہم بقرہ میں کئی حصوں میں اس کو تقسیم کر کے آیتوں کا گروپ بنائے تھے اور اسی طرح سے ایک لنک تسلسل کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی وہ تسلسل بھی قائم رہے گا آیتوں کے گروپ بھی.
اس میں جو پہلی آتے ہیں 1 سے 6 تک کا گروپ، یہ قرآن کی اور ایک خصوصیت ہے، کہیں کتاب کی تعریف سے، کہیں مومنین کی تعریف سے، ذالک الکتاب لا ریب، یا پھر انزل علیک الکتاب، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف اور ان کے صفات سے صورتیں شروع ہوتی ہیں، جن کو تمہید کہتے ہیں۔ اس میں ہمارے ایمان کی تجدید بھی ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفات ہیں، انہی کا یہ کلام ہے، اور انہی کی دی ہوئی ہدایت ہیں جس پہ مومنین کو چلنا چاہیے۔ تو ہمارے لیے 2 چیزوں کی اہمیت ہے، ایک تو ایمان، توحید پہ ایمان، رسالت پہ ایمان، اللہ کی کتاب پہ ایمان، اور یہ تو صرف زبان کا، دل کا معاملہ ہو گیا، لیکن اسی کے ساتھ عمل کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن میں کہیں بھی آمنو کا ذکر آیا ہے تو اس کے ساتھ ہی حکم ہوا ہے کہ آمنو وعملوا الصالحات، ایمان بھی لاؤ اور عمل صالح کرو۔ اب وہ عمل صالح کیا ہے؟ وہ پورا قرآن ہے، پورا قرآن ہے۔ اب اس میں اور بھی بہت سی چیزیں آئیں گی انشاءاللہ دوران تفسیر۔ چلیے، پہلی آیت ہم کر چکے تھے جو حروف مقطعات پہ ہے۔ کوئی مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہیں حروف مقطعات؟ ہم سورہ بقرہ میں بھی سیم حروف مقطعات آئے تھے، کیا ہیں اس کے معنی؟ الف لام السلام علیکم ہمارا آپ بول دیں، آپ بول دیں۔ سر، یہ حروف مقطعات 14 ہے۔ اٹس لائک واولز ان انگلش گرامر میں جیسے واولز ہوتے ہیں، اس کے بغیر کوئی بھی عربی قرآن کا کوئی بھی ورڈ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے، دوسرا الگ الگ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح سے پکارا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن زیادہ یہ ہے کہ یہ 14 جو ہیں یہ اس کے واولز ہیں۔ تو بہرحال اس کے معنوں کے تعلق سے بھی مفسرین میں اختلاف ہے کہ اپنے بہت کم لوگوں کو اس کے معنی بتائے ہیں، اس کے معنی صرف اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال وہ حروف مقطعات ہیں جو کئی صورتوں میں اس سے شروع ہوتی ہیں۔ الف لام میم سے کتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں؟ تعداد 6 بتائی تھی آپ۔ 6 صورتیں ہیں جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے وہ 14 ہے، ہر ایک کوئی صرف ایک ہی بار حروف مقطعات آئے ہیں، کہیں 5 بار آئے ہیں، کہیں 3 بار، کہیں 7 بار۔ سب سے زیادہ حامیم ہے جو 7 بار استعمال ہوا ہے، حوامیم کا ایک گروپ ہے۔ چلیے، تو اس کے بعد اب یہاں سے دیکھیے، میں وہ ایک ہی قسم کا کھانا کھانے سے لوگ بیزار ہو جاتے ہیں، تو آپ کو کافی پریکٹس ہو چکی ہے جملے کی پہچان اور پھر اس کے اجزاء۔ لیکن اب ہم تھوڑا سا اس میں چینج کر کے دیکھتے ہیں، اور چیز تو وہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ چلیے، پہلی آیت جو یہاں کی آئی، یہ 1 سے 6 تک کی آیتیں ہیں، جس میں تمہید ہی کہیں گے کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی اور انہی کے کلام کا ذکر ہے کہ جس کا یہ کلام ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ تو پہلی آیت ابصار حسن، are you ready؟ جی، come on quick۔ بسم اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ چلیے، اس میں دیکھیے، میں آپ کو بتایا تھا کہ رمضان میں کتنا پریکٹس کریں مجھے نہیں معلوم، لیکن کچھ صرف کے بارے میں، اور کچھ جب صرف ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ
کلمات مل کے جملہ بنتا ہے یا پھر اس میں وہاں پر کہ نحو کا انٹروڈکشن ہوتا ہے. تو اسی طرح ہم صرف کے لحاظ سے دیکھیں گے تو آپ کو اسما کتنے نظر آ رہے ہیں؟ اسما کیا کیا ہیں اس میں؟ جلدی. ایک اللہ ہاں اور ہوا بھی اس کا. ہاں وہ ضمیر ہے. جی. ضمیر ہمیشہ کسی اسم کے لیے استعمال ہوتی ہے. ایک اسم استعمال ہوا اس کے لیے ہوا ضمیر. ضمیر ہر زبان میں ہوتی ہے. یہ ہر بار اللہ اللہ ریپیٹ نہیں ہوگا یا کوئی بھی اسم ہوگا اگر دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کے لیے ضمائر استعمال ہوتے ہیں. یہ ضمیر ہے. اسم اور پوچھنا اسما کیا ہے؟ اسم حی اور قیوم. اچھا ڈفرنس کیا ہے اللہ میں اور یہ اسم اور یہ اسم حیو میں اور قیوم میں ڈفرنس کیا ہے؟ وہ اللہ میں ڈسکرپشن دونوں اللہ کا ڈسکرپشن ہے. تو کیا بولیں گے اس کو؟ یہ اسم ذاتی ہے یا اسم شخصی ہے؟ کسی چیز کا نام اگر ہو تو وہ اسم ذاتی ہوتا ہے. لیکن ایک اسم وہ ہوتا ہے جو کسی اسم کی صفت بیان کرتا ہے. تو حیو اور قیوم کیا ہیں؟ صفت اسم. اس میں صفت ہے. اس میں صفت ہے. چلیے تیسرا سوال. سارے لوگ ایکٹیو رہیں گے, میں کسی کو بخشنے والا نہیں ہوں انشاءاللہ. ہماری کلاس کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایکٹیو کلاس ہو, سب لوگ پارٹیسپیٹ کریں, سب سیکھیں. یہ کوئی واز نہیں ہے کہ میں بیٹھا اور 1.25 گھنٹے تک آپ کے سامنے تقریر کروں اور پھر آپ جیسے کورے آئے تھے ویسے کورے چلے جائیں. وی ہیو ٹو ٹیک پارٹ. اب میرا تیسرے سوال کا سوچ سمجھ کے جواب دیجئے کہ یہ جو 3 اسم آئے ہیں, اللہ ہے, حیو ہے اور قیوم ہے, ان کے آخری حرف پہ اعراب کیا ہے؟ یہ تینوں پیش ہے. ہاں تو کیا بولیں گے اس کو؟ تینوں اسم مرفوع ہیں. مرفوع. تینوں مرفوع. اب سوال یہ ہے کہ یہ اسم مرفوع کیوں ہے؟ اللہ بھی مرفوع ہے, حیو بھی مرفوع ہے, قیوم. یہ ضروری نہیں ہے کبھی منصوب ہوتا ہے, کبھی مذکور ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے. تو اب یہاں پر 3 اسم آئے ہیں اور تینوں کے تینوں جو ہے مرفوع ہیں. کیا وجہ ہے؟ then that is the main thing we have to understand قرآن. قرآن کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم چیز جو عربی زبان میں ہوتی ہے وہ اعراب ہے. meaning will not come from the excess of the words, جیسے دوسری زبانوں میں ہے. الفاظ کے استعمال سے معنوں میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ اعراب کے لحاظ سے. اعراب کے لحاظ سے that is very the most important thing in Arabic or the اعراب. تو اب اس کا جواب مجھے دیجئے کہ why all these 3 اسم are مرفوع. جب 2 اسم مرفوع ہوتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جلدی, یہ کوئی گرامر نہیں ہے, اتنا تو قرآن کی تلاوت میں معلوم ہونا سر چاہیے. مبتدا اور خبر ہوتی ہے. جب نحو میں جائیں گے ہم تو ذرا یہ اس لیے دیکھیں, ایک سے پوچھ رہے ہیں تو ویری گڈ, یور آنسر از کریکٹ. میں تھوڑا سوری سر, میں سمجھی کسی سے بھی پوچھا آپ نے. آئی ایم سو سوری چل سر. رہے ہیں ابھی تو ان سے سوال ہو رہا ہے. ابھی ہر ایک کی باری آئے گی انشاءاللہ اور سب کو موقع ملے گا انشاءاللہ. چلیے, سو ایک سے جب سوال ہو رہا ہے تو دوسرے لوگ تھوڑا سا بی پیشنٹ. بہت سے لوگوں کو معلوم ہے اینڈ دیٹ از اے گڈ آنسر. لیکن چلیے کیا ہوا پھر افسر؟ جی, وہی مبتدا خبر لازم بات ہے. اب دیکھیے کہ کہیں ایک اسم مرفوع ہوتا ہے, ایک منصوب ہوتا ہے, کہیں ایک اسم جو ہے منصوب ہوتا مرفوع ہوتا ہے لیکن اس کی خبر منصوب ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم طریقہ اختیار کرے تھے, یہ کانا کا جملہ ہے, نا کا جملہ ہے. تو ایک چیز تو یہ ہوئی کہ جب 2 اسم مرفوع ہوں تو ایسے جملے کو ہم کیا کہیں گے؟ جملے اسمیہ. یہ اسمیہ ہوا. اور اس کے ساتھ اور کچھ بھی کہیں گے, اس کے صرف اسمیہ نہیں کہیں گے.
اسمیہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ اسمیہ جملہ بہت ہی ایک اسم ہوتا ہے اور پھر دوسرا اسم اس اسم کی خبر ہوتا ہے. تو اگر دو مرفوع اسم ہوں تو ہم کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ایک اسم ہے اور اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اس کے بارے میں خبر. اب کتنی خبریں ہیں یہاں پر آمرین؟ بتائیے، ایک اسم ہے، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. کتنی خبریں اس تعلق سے، اس اسم کے تعلق سے، اللہ کے تعلق سے دی جا رہی ہیں؟ کون کر کے بتائیے. جی اللہ اسم ہے اور اس کی خبر حیو، الحیو، القیوم، روکنے دو بھی خبر. چلے گئے، اس سے پہلے بھی تو کچھ ہے. لا الہ، تین ہیں ٹوٹل. ہاں، یہ نمبر ایک اسم ہے، اس کی یہ خبر دی جائے، پھر یہ اس کے بارے میں دوسری خبر دی جا رہی، پھر اس کے بارے میں تیسری خبر دی جا رہی. ان کے یہ مرفوع ہونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اور مین چیز یہ اسم ہے جو مرفوع ہے. اور کیا ہے؟ اور کیا ہے مرفوع کے علاوہ؟ اور کیا ہے؟ بولیے عمری. جی یہ مرفوع ہے اور اس میں خبریہ. نہیں، یہ علم کیا ہے؟ نکیرہ ہے یا معرفہ ہے؟ یہ معرفہ ہے. یس. اب یہ Yes. معرفہ اسم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو بھی پیش آئے گا، خبر کو بھی پیش آئے گی. تو اب اگر ہم تلاوت کریں، اگر گرامر نہیں بھی آتی ہے تو کم از کم ہم کو یہ اعراب جب تک نہیں معلوم ہوئے اس وقت تک اس آیت. اب جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ مبتدا یہ خبر نمبر 1. ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو خود بخود یہ سمجھ میں آتا ہے، تھوڑا سا عبور آ جانے کے بعد یہ چیز خود بخود سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات سے جن کا یہ کلام ہے وہی اپنی صفات بیان فرما رہے ہیں، اور 3 صفات کا ذکر ہے، اور یہ صفات ایسی ہیں جو دنیا کی کسی ہستی میں موجود نہیں ہیں سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ. کوئی حی نہیں ہے، کوئی قیوم نہیں ہے، کوئی چیز دنیا کی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو فنا ہے. اگر کوئی چیز قائم رہنے والی ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اور جو زندہ اور باقی رہنے والے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور پھر ان کے سوا کوئی، توحید کی بھی تعلیم ہو گئی، اللہ کی صفات ہو گئی. تو اب ہم اپنے پرانے طریقے سے مبتدا خبر وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اب اور آسان، ہم آہستہ آہستہ اپنے ترجمے کی اس کا فولڈنگ بھی نکالیں گے، اور پھر اسی کے ساتھ جو ہے یہ گرامر کا جو ہم جملہ انشائیہ ہے، خبریہ ہے، فعلیہ خبریہ ہے، اسمیہ خبریہ ہے، انا کا جملہ ہے، انا سے اسم کی خبر ہو رہی ہے، کانا سے اسم کی خبر ہو رہی، اس کو آہستہ آہستہ یہ اسکیفولڈنگ کو ہم نکالیں گے تو خود ہماری سمجھ میں ایک آیت ایسی آئے گی کہ پھر وہ جب بھی ہم تلاوت کریں گے یہ آیت کھل کے سامنے آ جائے گی. Is it okay, or shall we do with the same thing that we were doing before Ramzan? اسمیہ خبریہ اور پھر اس کے بعد اس کی انالیسس. That is also one thing, but for the learning. Now we will recognize what are the اسم. یہ صرف ہو گیا، پھر اس کے اعراب پہ غور کریں گے، وہاں سے نحو شروع ہو گئی اور پورے جملے میں ایک کنیکٹیوٹی آ گئی کہ ایک اسم ہے، اس کے 3 خصوصیات یا 3 خبریں دی جا رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب یہ سب کو معلوم ہے لا الہ الا ہو. اللہ کیا ہے؟ حرف استثناء ہوا، اس کی ضمیر ہے. ضمیر ہمیشہ اسم کے بعد اسی اسم کے لیے استعمال ہوتی ہے. پھر دوسری خبر وہی ہستی ہے جو حی ہے اور قیوم ہے. Is it okay؟ ہمارا
यस सर, इट्स ओके, इंशाल्लाह देखते हैं आगे आगे चल के क्या हो रहा है, मोर कंफ्यूजन हो रहा है या मोर सवाल ही पैदा नहीं होता कंफ्यूजन का, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लर्न ऑल दिस थिंग्स. आज पहली बार अगर हम ऐसा करते तो सारा कंफ्यूजन ही होता था, लेकिन हमको जुमले इसमिया मालूम है, उसके खुसूसियात मालूम है, उसके इसम के इराब क्या होते हैं ये मालूम है, उसकी खबर के इराब क्या होते हैं मालूम है, तो फिर कंफ्यूजन का कोई सवाल नहीं है. थोड़ा सा चेंज करके भी हम उसको समझ सकते हैं. इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी. तो सर हमें ये बताना है कि ये इस्म है, ये मारफा है, ये मुब्तदा है या ये खबर है, इस तरह से इस्म के बारे में हमें मैं डिटेल आपसे जैसे बतानी. मैं पूछूंगा तो उसी वक्त जो है उसका जवाब देते जाएं, जैसे अभी मैं अफसर से पूछ रहा था. ओके, इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. तो उससे ये पता चलेगा कि आप कितना, आप से मुराद हर एक कोई कितना समझे. सो दिस वाज द सेकंड वर्स. ओके, नाउ कम ऑन, यहाँ से अंसार. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नज़्ज़ला अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अनज़ला तौरात वल इंजील. वेरी गुड. जी, ये नज़्ज़ला जो है इसमें इजाफत के साथ है. ये नज़ला इजाफत के साथ नज़्ज़ला, और इसको अपन खबर नंबर 4 भी ले सकते हैं उसके कंटिन्यूएशन में. वैसे यहाँ से अगर लिए तो ये फेले माजी प्लस फाइल हो गया. फिर अलई का ये जो है मुरक्कब जारी मुताल्लिक़ है नज़ला नज़ला. फिर उसका किताबा जो है वो मफूल भी है. फिर बिलहक़ी फिर जार मजरूर है. फिर मुसद्दिक़न जो है ये हाल है. वेरी गुड, और वेरी गुड. लीमा जो है ये फ्रेज लेवल पे है. और माँ जो है इसमें मौसूल भी है जो के मायनों में. फिर बैना यदैही ये भी मुरक्कब करे थे हम लोग. ये मुरक्कब इजाफी है मगर इसमें मुजाफ मुजाफ इले नहीं है. एक ज़र्फ़ मकान है बैना, और यदैही जो है उसका मुजाफ इले है. ये जो अलग से करे थे. तो ये किसके लिए आया बैना यदैही? ये इसका इसमें मौसूल का सिला है. ये नहीं, क्या चीज के माँ लिए का है? वो क्या चीज है जो बैना यदैही है? हाथों में है, तुम्हारे सामने है, तुम्हारे पास है. जी, वही इससे पहले थी. मतलब वो किताबें अलैकल किताबा बिलहक़ी, किताब जो भी. नहीं, थोड़ा सा समझने में थोड़ा चक्राव नहीं, बहुत आसानी से बता रहे, बहुत अच्छा बता. सही है. नहीं, तस्दीक करने वाली है नहीं. अलैका में कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. ये आप किताब क्या है उसके बाद की? इसके बाद अलैका के बाद जो किताब है वो क्या है? ये किताब वो क्या है? कुरान मजीद है. ये कुरान है. कुरान. अब ये आपसे खिताब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी. और ये किताब जो है ये कोई और किताब नहीं है, ना तौरात है ना इंजील है, बल्कि ये कलाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा गया उसके लिए सिर्फ लफ्ज़ किताब इस्तेमाल हुआ है ना. और फिर ये नज़्ज़ला के बारे में भी बताया था, इजाफत से यानी ये मुख्तलिफ औक़ात में कुछ कुछ करके, या कभी पूरी सूरत व पूरा कलाम एक साथ नहीं. आपके ऊपर जो पार्ट्स में कुरान ये जो है वो कैसे हुआ है? हक के साथ. ये हक है. ये हक क्या चीज़ होती है? ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो बात होती है वो हक होती है. उसमें कोई कजी है ज़ालिकल किताब ला रैब में जैसा था कि ये हक की बात है, अल्लाह का कलाम, उसमें कोई शक शुबा या किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं. तो ये यहाँ तक. अब यहाँ पर आपने सबसे बिल्कुल कहा किताब जो है मफूल है. नज़्ज़ला में कहा फेल फाइल है. फाइल कौन है?
اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ پہلی آیت میں جو پڑھ چکے ہیں، اللہ جو جی مبتدا ہے وہ اسی فعل ماضی کا فاعل بھی ہے، وہی اللہ سبحانہ جی تعالیٰ. صفات تو بیان ہو رہی ہیں، اور اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلام اترا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن اس کا یہاں پر جو فاعل ہے وہ محذوف ہے. وہ محذوف ہے، یہاں پر ذکر نہیں ہے، لیکن پچھلی آیت میں اللہ کی جو صفات ہیں. تو اب یہاں پر ہم کو ہمیشہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ کلام میں بہت سی چیزیں اللہ نزل علیک الکتاب اگر ہوتا تو پھر وہ جو جملہ اسمیہ ہو جاتا تھا. یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے، اس کا فاعل محذوف ہے. بہت ہے. اب یہ پھر بالکل صحیح کہا، مصدقاً یہ حال ہے لما بین یدیہ. وہ یہ پوچھا تھا میں کہ بین یدیہ کیا چیز ہے؟ بولو تو ہو گئی نا. جی کیا ہے وہ؟ بین ہوں ہوں یا ہے خود وہ. اچھا آگے جو آ رہا وہ تورات اور انجیل. جی یس، یہ تورات اور انجیل ہے. آگے جس کا ذکر آ رہا جی ہے یہ تو پہلے اس سے سے پہلے موجود تھے، یہ اتارے جی گئے تھے. اور یہ کیا کرتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ یہ تصدیق کرتی ہے. تصدیق کرتی ہے نا. مصدقاً لما بین یدیہ. یہ نہیں کہ یہی کتاب ہے، پہلے استغفر اللہ نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نہیں اتاری. وہ کتاب کی تصدیق کرتی ہے. اس میں جو چیز قرآن میں ہے اس میں بھی موجود ہے، لیکن اس کے شرعی باتوں میں جو تبدیلیاں کر لی وہ ان کی اپنی طرف سے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حصہ اتارا تھا وہ قرآن ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، اس شرعیت کی بھی، ان عقائد کی بھی جو قرآن میں تعلیم دیے گئے. اللہ لا الہ الا ہوا، وہی بات ان تمام کتابوں میں بھی موجود ہے. لیکن اس میں بعض لوگ کیا کیے، ترمیم کر کے اس کی اصلیت ختم ہو گئی، اس کی اصلی شکل بگڑ گئی. تو یہ وہ کتاب ہے جو اپنی ذات میں بھی یونیک ہے، لیکن دوسری کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ وہ من اللہ ہی تعالی ہے. وہ کتابیں بھی اللہ کی جی طرف سے اتاری گئی تھی. اب یہ تورات جو ہے یہ بھی اسم ہے، انجیل بھی اسم ہے. یہاں پر مرفوع نہیں ہے بلکہ یہ منصوب ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ مفعول ہے. کس کا مفعول ہے؟ انزلہ کا، جو اس سے پہلے فعل یہ آیا، فعل تورات اور و فاعل. انجیل میں کیا کنیکشن ہے؟ یہ عطف اور معطوف ہے، وہ حرف عطف ہے. وا جو ہے یو آر تو ڈوئنگ اے گڈ جاب. اور یہاں پر آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ مفعول نمبر 1 ہے، مفعول نمبر 2 ہے. ایسا نہیں. جب بھی عطف آ گیا تو یہ اس کا تورات پہ انجیل معطوف ہے نا. یہ دو چیزیں ہیں جن کا حرف عطف سے ذکر کیا جاتا ہے. عطف سے ہے کہ نہ صرف جی تصدیق کرتی ہے تورات کی بلکہ انجیل کی بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. کلام پہ نازل کی تھی اس کی بھی تصدیق کرتی ہے. Is it easy to understand جیسا ہم کر رہے ہیں، یا پھر وہی جیسے یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے؟ نہیں ہر میتھڈ تو سمجھنے کے لیے وہ بھی اچھا تھا، یہ بھی اچھا ہے. وہ مگر ضروری تھا، وہ ضروری تھا اپنی جگہ. ہاں لیکن اب جب تھوڑی پریکٹس ہو گئی ہے تو پھر اس میں ہم اور طریقے سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں آپ کے لحاظ. Is it جی clear this ayat? I think. جی الحمدللہ. اور کسی کو اس میں کچھ سوال ہے؟ نہیں ہے. چلیے آمینہ فاطمہ، سوری جی فاطمہ. سر. یس. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. تو اس میں پہلے ہم اسم دیکھیں گے تو اس میں ہدن ہے. پہلے یہ جملہ جی من قبلو سے پہلے یہ کیوں ہے؟ یہ جملہ من قبلو سے کیوں شروع ہو رہا ہے؟
یہ جو ہے جملہ پیچھے سے ہی کنیکٹڈ ہے، یہ الگ بات نہیں چل رہی ہے، انزل التوراۃ سے ہی اس شروع سے ہے۔ کنیکشن صرف آیت کا نمبر وہاں پر آ گیا ہے، چینج ہوا ہے، ورنہ بہت بڑی آیت ہو جاتی تھی، اس لیے وہ آیت کا نمبر بدل گیا، لیکن مضمون کا کنیکشن نہیں ہے، مضمون میں کنیکشن ہے۔ اس میں ہم پڑھے تھے انزل التوراۃ کہ انزل التوراۃ والانجیل من قبل، من قبل، اس سے ملا ہوا ہے کہ آپ سے پہلے یا قرآن سے پہلے جو کتاب اتاری گئی، کتابیں اتاری گئی، اس کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب جو آپ پہ اتاری گئی، ٹھیک ہے؟ جی سر، چلیے، من قبلو جو ہے وہ جار مجرور ہے، متعلق انزلہ ہے، ویری گڈ، اور یہ آگے ہم لیں گے ہدن للناس، اس میں ہدن جو ہے وہ اسم ہے، اور اس کے آگے للناس ہی جار مجرور ہے، اور اس کا مقام یہ ہے کہ انزلہ کا یہ مفعول لہو بنتا ہے کہ کس لیے اتاری، تاکہ وہ ہدایت دے لوگوں کو، ٹھیک ہے سر؟ ہاں ٹھیک ہے، چلیے، ویری گڈ، ہاں، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، وا اس میں جو ہے وہ کنیکشن آ گیا، اس میں جو اسم ہے وہ ہے فرقان، اور انزلہ جو ہے یہ فعل ہے، تو یہ فعلیہ جملہ ہم اس کو کہیں گے، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، جس میں انزلہ فعل اور فاعل یعنی کہ اتارا، وہ اتارا، اور فرقانہ جو ہے اس کا کیونکہ زبر اس کے اینڈ میں، اس لیے یہ مفعول بن گیا، ویری گڈ، یہ مفعول ہے اس کا، اسی لیے کہ اس کے اوپر کیا ہے، یہ مرفوع ہے، وہ ساری منصوب ہے۔ جی سر، چلیے، آگے ہم اب ایک سیکنڈ میرے بات کو جواب دیجیے۔ یہاں پر وہ جو میرے پاس سوالات بھی آئے تھے بہت سارے، وہ میں الگ سے اس کے جواب کی بجائے دوران تفسیر ہی جو ہے بہت سے سوالات کے جوابات ان لوگوں کو مل جائیں گے۔ اب دیکھیے، یہ جو صلہ موصول استعمال ہوتا ہے، اس کے کئی، ایک تو صلہ موصول ہوتا ہے یہ دونوں کے ملنے سے یہ ایک اسم کا کام بھی کرتا ہے نا؟ تو اب یہاں پر یہ الذین کفروا کا کیا مقام ہے؟ صلہ موصول ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے، یہ اللہ کفرو جو ہے اسم موصول صلہ میں لا کے انا کا اسم کا کام کریں گے، ہاں، ایک انا کا اسم بن رہا ہے، تو یہاں پر ہم صلہ موصول بھی کہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اتنا ٹکڑا یہ انا کا اسم بن رہا ہے۔ اب یہ اسم ایک لفظ پہ نہیں بلکہ ایک مرکب کی شکل میں ہے، اور وہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ کفرو میں کیا کیا ہے؟ سر کفرو میں فعل فاعل، ہاں اپنا سنگولر ہے، ہاں، ڈاؤٹ بھی میں پوچھ لوں ایک سنگولر، سر؟ پلورل، کفرو کا فعل فاعل ہے کیونکہ واو الف کی وجہ سے یہ جمع کا صیغہ ہے، وہ کفر کے، بس یہ پورا مل کے کیا ہوا؟ اب اس میں ہم اس کو دو چیزوں میں کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ صلہ موصول الگ چیز ہے یا یہ دونوں ایک مرکب مل کے کسی ایسے سوالات اس میں پی سی جی میں پرسنل کنٹیکٹ گروپ میں آئے تھے، صلہ موصول، اب اس میں کبھی ابھی آئے گا وہ بھی میں بتاؤں گا کہ اس سے پہلے اگر حرف جا رہا ہے تو کیا ہوتا ہے، لیکن اب یہ صلہ موصول ہو کے اس کا مین پرپز یہ ہے کہ یہ ایک اسم بن گیا صلہ موصول، ہے نا، کہ اس کے بغیر یہ اکیلا کوئی اسم نہیں آ سکتا تھا، اس لیے صلہ موصول کے ساتھ انا کا اسم بن گیا، ہے نا۔ اب اس کے بعد جو ہے کفرو، اس کا ڈاؤٹ یہی تھا ہم لوگوں کو پڑھتے ہوئے کہ ہم نے کئی جگہ ہم نے جیسے الذین کفروا یا الذین کچھ بھی ہے تو ہم نے انا کا جملہ کہہ کے الذین کو اسم لے کے کفروا اس کی خبر بھی ہم نے کی ہوئی ہے، تو سر ہم اس لیے ہم کنفیوز تھے کہ اس کو اسم موصول صلہ ایسا نہیں، ٹوگیدر یہاں پر بھی صلہ موصول آئے گا تو ایک مرکب ایز اے اسم استعمال ہوا ہے نا، بجائے ایک سنگل ورڈ کے ایک مرکب ایز اے اسم، یہ دونوں صلہ موصول الگ الگ نہیں ہے بلکہ یہ دونوں مل کے ایک اسم بن رہا ہے، الذین کفروا، یہ مل کے انا کا اسم ہوا۔ اب اس کے بعد یہ تو بہت آسان ہے، سب کو معلوم ہے کہ پھر یہ مجرور کیوں ہے، یہ ہر ایک جانتا ہے کلاس میں، میں نہیں سمجھتا جی سر، جار مجرور حرف جار ہے،
مجرور کر دیا ہے، یہ جار مجرور. پھر اس اور کے بعد پھر مجرور ہو رہے ہیں اللہ سر جو وہ ہے وہاں جی سر وہ مرفوع تھا دوسری آیت میں، پھر یہاں پر آ کے اللہ ہی آ گیا. اب آپ جی اس سر اسٹیج پہ سارے لوگ پہنچ گئے ہیں کہ ماشاء اللہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں، ورنہ ایک مبتدی کے لیے وہاں اللہ لا الہ الا ہو اللہ ہو وہاں مرفوع کیوں تھا، یہاں پر اللہ ہی کیوں آیا ہے نا. دیٹ واز اے کنفیوژن فار دا پیپل who did not know why this مجرور and why that مرفوع ہے نا، کہیں منصوب کیوں ہے. اب اس میں پھر اس کی تفصیل کیجئے، بی آیات اللہ ہی میں کیا کیا ہے، مجرور کیوں ہے اللہ؟ سر بھی آیاتی جو ہے جار مجرور حرف جار ہے بازر بھی، اس نے آیاتی کو مجرور کر دیا. پھر آیات اللہ جو ہے یہ مرکب اضافی ہے جس میں آیاتی جو ہے مضاف اور اللہ مضاف الیہ ہے، اور اس مرکب اضافی میں بھی آخر میں جو ہے جو حرف جو مجرور جاتا ہے، آخری جو ورڈ ہوتا ہے زیر آ جاتا ہے. چلیے اب اس کے بعد کا ٹکڑے میں یہ شدید مرفوع کیوں ہے، عذاب مرفوع کیوں ہے، اور لہم اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سر اگر تو ہم پہلے تو ہم لیں گے کہ یہ انا کی خبر ہے لہم عذاب شدید. سر پھر اس کو ہم الگ لیں گے، اسمیہ جملہ ہوگا، اور اسمیہ جملہ میں بھی مبتدا جو ہے ہم ہے اس لیے اس میں مرفوع ہے، اور اس کی خبر ہے عذاب شدید، اور اصل میں تو شدید عذاب کی صفت ہے. اچھا یہ نہیں سر سوری، عذاب مبتدا ہے، عذاب مبتدا ہے اور شدید اور آپ خبر ہے. سے اس کو نہیں ملا سکتے، بلکہ ایک انڈیپینڈنٹ سینٹینس ہے جس میں لہم یا پہلے کیوں آیا اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا میرا. لہم پہلے کیوں آیا، عذاب شدید سمجھ میں آ رہا ہے میرے، لیکن یہ لہم پہلے کیوں آیا؟ سر یہ لہم خبر آئے سر، یہ مرفوع خبر پہلے ہو گیا نا سر، خبر ویری گڈ. کم ہو گیا. سارے لوگ سمجھ بھی رہے ہیں یا صرف ہم دونوں ہی کام کر رہے ہیں؟ خبر مقدم کہتے ہیں اسے، خبر مقدم. کبھی خبر پہلے بھی آ جاتی ہے، مبتدا مؤخر بھی ہوتا ہے. اس کا مبتدا کیا ہے اس خبر کا؟ ہم کو عذاب دیکھیے ایک چیز کا اور بہت خیال کرنا پڑتا ہے قرآن کے مطالعے میں کہ وہ کون سا اسم ہے جو مبتدا کہلاتا ہے. بہت جگہ آپ کو یہ پیچیدگی آئے گی. اور پھر خبر کیا ہوتی ہے؟ لہم کبھی خبر نہیں ہو سکتی ہے نا، نہ وہ مبتدا نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے ہم کو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کسی چیز کی خبر دی جا رہی ہے، وہ پہلے بھی آ سکتی ہے بعد بھی آ سکتی ہے، لیکن اس میں مبتدا کیا چیز ہوگی. یہ ایک جو پورا جملہ انڈیپینڈنٹ ہے، لہم عذاب شدید. ٹھیک ہے، اس میں مبتدا کیا ہے پھر؟ سر مبتدا جو عذاب، سر میرا یہ کہ عذاب مبتدا ہے، مبتدا جو ہوتا ہے اس میں معرفہ ہے، تو کیا ہم عذاب شدید ٹوگیدر لے کے اکٹھے اس کو اس میں معرفہ بنا کے خبر دے لہم اس کی بالکل. یہ چونکہ صفت و موصوف کو ملا کے، یعنی موصوف ہونے کے بعد یہ عذاب جو ہے خود بخود کیا ہو گیا، معرفہ ہو گیا، تو یہ مبتدا کا کام کرے گا. اور شدید کیا ہے اس کے؟ شدید صفت ہے سر عذاب کی، اس کی صفت ہے. ویری گڈ، اس کی صفت ہے. اس طرح سے یہ مبتدا ہو گیا. اب یہ کس کے لیے ہے؟ الا الذین کفروا، ان کے لیے ایک پروناؤن استعمال ہوا، وہ کیا ہے؟ ہم ہے. یہ پروناؤن جتنے بھی آتے ہیں اس میں بھی بہت اکثر اس کا شازیہ کا بھی ہے، وہ بھی جواب آئے گا انشاءاللہ. یہ پروناؤن کہاں آتا ہے، اس کا ایک کون سے اسم کے لیے آیا وہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ پروناؤن بغیر کسی ناؤن کے، اسم کے بغیر استعمال نہیں. اب یہ ہم آیا ہے تو اس کو ہم کس کی جگہ سبسٹیوٹ کریں گے؟ الذین کفروا. عذاب شدید کس کے لیے ہے؟ ساری دنیا کے لیے، سب کے لیے، نیکوکاروں کے لیے بھی نہیں، بلکہ ایک خاص گروپ ہے جس کی خبر دی جا رہی ہے کہ عذاب ہے کس کے لیے؟ لہم کے لیے. اور یہ ہم جو ہیں کون ہے؟ وہ ان الذین کفروا. آخری ٹکڑا دیکھیے، پھر یہاں پر اللہ مرفوع ہو گیا، اس کے ساتھ عزیزن ہے، اور پھر یہ انتقام جو ہے وہ مکسور ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ انتقام
بدلہ لینے والے ہوں اللہ کیا ہو گیا؟ سر کیا تھک عزیز گئے؟ سر یہ بھی مضاف مضاف نہیں سر، مضاف مضاف لے تو نہیں بن رہا. نہیں بہت اچھا جا رہے ہیں، نظر نہیں لگنا چاہیے. عزیز ذو انتقام. ہاں چلیے، اللہ مرفوع کیوں ہے؟ تو اللہ تو مبتدا اسمیہ ختم ہو جملہ گئی ہے. بات ختم ہو گئی، بالکل انڈیپینڈنٹ جملہ ہے، وہاں یہاں عطف نہیں ہے نا، نہیں سر انڈیپینڈنٹ جملہ ہے، جملہ پھر اسمیہ شروع ہو رہا ہے، پھر وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف، مگر بالکل انڈیپینڈنٹ ہے الحی القیوم سے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ جو عذاب ہے ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ہیں؟ یہ عزیز کے معنی کیا ہے؟ زبردست. ہاں، بہت زیادہ طاقت رکھنے والے. کس میں؟ یہ ذو کے معنی کیا ہیں؟ ذو سر والا کے لیے ہوگا، والے کے والے لیے. انتقام کیا ہے؟ یہ انتقام جو بدلہ لینا. بدلہ لینا ہے. بدلہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیتے نہیں ہیں، لیکن اس کی سزا یا اس کا جزا یا اس کا صلہ دینے میں بہت طاقت رکھتے ہیں، کس کوئی ان کو مجبور نہیں کر سکتا ہے نا. تو یہ انتقام جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انسانوں کی صفت میں آتا ہے انتقام. لیکن ذو انتقام یہاں پر عربی میں اس کے معنی وہ طاقت رکھتے ہیں اس کا، ان کو صلہ دینے کی، ان کو اس کا بدلہ دینے کی، ان کے اعمال کا، نیک اعمال کرنے والوں کو ان کا صلہ دینے کی بھی طاقت رکھتے ہیں، اور ان کو کوئی سوال نہیں کر سکتا. اور پھر اس میں جو برائیاں کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کو بھی اس کا صلہ دینے میں، اس کی سزا دینے میں کوئی ان کو روک نہیں سکتا. ظلم. تو سر عزیز خبر ایک ہوگی تو ذو انتقام خبر نمبر 2 ہوگی اس کی، یا سر یہ مجھے زیر کا بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ نیچے اس کے کیا ہے؟ بولیے، کیوں نہیں سمجھ آ زیر اس کے نیچے کیوں ہے؟ ہاں بولیے بولیے، ویری گڈ کوشچن. کیا ہے یہ؟ تو زیر تو جار مجرور کے لیے آتا ہے یا پھر مضاف مضاف الیہ کے پھر لیے کیا آتا ہے ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ صحیح، کیا یہ مضاف مضاف الیہ بنے گا عزیز ذو سوائے انتقام؟ اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. اوکے. لیکن جب بھی کوئی اسم مجرور ہوگا تو یا تو وہ مضاف الیہ ہوگا یا پھر جار مجرور ہوگا. ذو انتقام یہ مرکب اضافی ہے، یعنی انتقام لینے والا، یعنی وہی اس کی انتقام لینا. So that is. So is this was very clear to you? اب اس کو ایک طریقہ جو تھا وہ تو سمجھنے کے لیے ہم بہت کوشش کیے، بہت اس کی پریکٹس کرے ماشاءاللہ. لیکن اب ہم تھوڑا سا اعراب پہ غور کر کے بھی وہ جملے کا بھی ہمارے ذہن میں ریویژن ہو رہا ہے، اور اعراب اس کے کہاں پر کیا آ رہے ہیں اس کے بھی ہم کو وضاحت ہو رہی ہے، اور کتنے ٹکڑوں میں اس آیت کو ہم بانٹتے ہیں، ہے نا. یہ یہاں تک تو بالکل پرانی آیت سے، پچھلی آیت سے اس کا تعلق ہے. پھر اس کے بعد یہ کتاب کی تعریف ہے جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا تھا. تو یہ کتاب کیوں اتاری گئی؟ یہ فرقان ہے. فرقان کسے کہتے ہیں؟ سر وہ فرقان جو ہے جو صحیح اور غلط کا جو ہے آپ کو ڈفرنس بتائے. ورنہ یہ کتاب نہیں، اللہ کا کلام نہیں رہا تو انسان کو کیا معلوم کیا کرنا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو یہ فرقان ہے. ٹھیک ہے. اور جو بھی اب اس پہ ایمان نہیں لائے گا، اس سے انکار کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شدید عذاب بھی دینے والے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتقام لینے والے بھی ہیں. Is it easy now? جی سر الحمدللہ بڑی چیزیں آہستہ آہستہ ہم نے جو کیا ہے رمضان میں، تو الحمدللہ سر کچھ کھلتی جا رہی چیزیں ہمارے ساتھ. اور جیسا جو ڈاؤٹ ہے یا تو سر الگ کلاس سے کر لیں یا جس طرح بھی آپ کو ٹھیک لگتا ہے. جو کوشچن ہمارے ذہن میں ہے جب ہم نے قرآن پڑھا ہے یہ آیت پہلا سپارہ، تو ہمارے ذہن میں کچھ ڈاؤٹس تھے، تو سر وہ پھر کوشچن ہم ساتھ ساتھ آپ سے لیتے جائیں گے یا کوئی الگ کلاس لیں گے آپ اس کی؟ نہیں الگ کلاس کیا ہے، یہ جب آیت کریں گے تو اس میں جتنے ڈاؤٹ ہیں وہ اس آیت کے تعلق سے آپ کر سکتے ہیں. سر انا کو لے کے سر کوشچن ہے ہمارا میرا. جی سر جس طرح ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں کہ جملہ جو ہے وہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے، اور پھر خبریہ کو ہم کرتے ہیں کہ فعلیہ ہے اور اسمیہ ہے. تو سر اسمیہ میں خالی یہ
مبتدا والے جو ہے اس کو کہیں گے یا کیا انا اور کانا؟ سر انا جو ہے وہ مشبہ بالفعل ہے، کانا جو ہے وہ ویک ورب ہے، تو جی کیا فعلیہ میں آئیں گے کہ اسمیہ میں آئیں گے؟ ویری گڈ کوشچن. میرا کین یو آنسر فاطمہ؟ سر میرے خیال سے تو یہ جو جملوں کی قسمیں ہوتی ہیں اس میں ایک خبریہ ہوتا ہے، ایک انشائیہ ہوتا ہے، تو جو خبریہ جملوں کی جو لسٹ ہوتی ہے اس میں فعلیہ، اسمیہ، انا کا جملہ اور کانا کا جملہ یہ الگ الگ کلاسیفائڈ ہیں جہاں تک میں سمجھتی ایک ہوں. بات یاد رکھیے، اتنے اچھے عقل مند لوگ ہیں، لیکن میں اس میں دیکھیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اسم ہے انا کا اور خبر ہے انا کی. اصل میں کیا ہے، اس اسم کی خبر ہے، اس اسم کی خبر ہے. جب اسم کی خبر ہوگی تو وہ جملہ اسمیہ ہی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، کسی فعل سے اگر اسم کا ذکر ہو رہا ہے تو پھر وہ فاعل یا مفعول ہوگا. لیکن جس میں کسی اسم کی خبر دی جا رہی ہے، لیکن یہاں انا سے یہ اسم جڑا ہوا ہے، اسی لیے انا کا اسم اور انا کی خبر. اور اصل جو بات ہے وہ اس اسم کی خبر ہے، انا کی کوئی خبر یا کانا کی کوئی خبر نہیں ہوتی. لیکن اس کو گرامیٹیکلی ہم کہتے ہیں انا کا اسم ہے، انا کی خبر ہے، کانا کا اسم ہے، کانا. لیکن ہے کیا، اسم اور اس کی خبر ہوگی تو یہ جملہ اسمیہ ہی ہوگا، لیکن مبتدا اور خبر نہیں ہوگی. اس لیے کہ مبتدا اور خبر کے لوازمات الگ ہیں. اسم بھی مرفوع ہوگا اور خبر بھی مرفوع ہوگی. لیکن انا اور کانا میں تھوڑا سا ڈفرینس ہو جاتا ہے کہ اسم انا کا منصوب ہوتا ہے، خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے. کانا میں پھر تھوڑا سا ڈفرینس ہو جاتا ہے، اس کا کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، خبر منصوب ہوتی ہے. سمجھے؟ تو جملہ فعلیہ بالکل الگ چیز ہے. فعل سے اسم کی خبر دیتے ہیں، جیسے خامہ زیدن، زیدن قائمن، کئی بار اس کو سمجھایا. تو جملے دو ہی ہوتے ہیں خبریہ، ایک اسمیہ اور ایک فعلیہ. لیکن ایک مبتدا اور خبر سے اس کے مبتدا کی خبر دی جاتی ہے، اس کے کنڈیشنز ہیں، خبر بھی مرفوع ہوگی، مبتدا بھی مرفوع ہوگا. اور دوسرا اور تیسرا طریقہ بھی ہے، وہ یہ کہ نا کے ساتھ کسی اسم کو استعمال کر کے اس کی خبر دیتے ہیں. ایسی صورت میں اعراب بدل جائیں گے، جملہ تو خبریہ ہی ہوگا، اسمیہ خبریہ ہی ہوگا، اس لیے کہ ہم اسم کی خبر دے رہے ہیں. اصلاً اسم کی خبر دے رہے ہیں، انا کی خبر نہیں دے رہے. لیکن گرامیٹیکلی اس کو انا کا اسم ہے، انا کی خبر ہے کہتے ہیں. جسٹ ٹو میک اٹ کلیئر دیٹ دیر از اے حرف مشبہ بالفعل استعمال ہوا ہے. ایسی صورت میں اعراب بھی بدل گئے. سر اب اسی کو ٹھیک ہے سر، اسی کو ایک سوال کو لے کے آگے جو میرا سر سوال ہے سر، یہ انا اور کانا کوئی کنفیوژن میں کہ سر آیت 65 جو سورہ بقرہ کی ہے نا سر، اس میں ہے کونو. جی سر کر لوں سوال یہ بھی؟ نہیں اس کو اچھا نہیں، ابھی نہیں، یہ بقرہ میں سب کنفیوز ہو جائیں گے، اس کو اٹھا کے رکھ لیجیے. آپ اپنا سوال اس میں پی سی جی میں آپ وہ کچھ سوال کرتے ہیں، پھر فوری ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں. سر وہ میرا بہت فاسٹ میں ریکارڈ ہو رہا تھا، تو میں نے اس لیے سر ڈیلیٹ کیا. پھر اچھا کر لیجئے، میں اس کو دوران تفسیر میں کور کر لوں گا. ٹھیک ہے سر. آپ اپنا سوال کر لیجئے، سب لوگ اسے سن بھی لیں گے، اور میں اس کو علیحدہ سے کرنے کی بجائے دوران تفسیر، ابھی بہت سے سوالات میرے پاس ہیں میرے دماغ کے کمپیوٹر میں، وہ دوران تفسیر سارے انشاءاللہ حیات رہی تو. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ یہ پوری آیت میں کہ کس طرح سے جملے الگ الگ ہو رہے ہیں، وہ سب مل کے ایک جملہ بنا. از اٹ کلیئر ناؤ؟ سر ایک سوال، سر آپ نے ابھی کہا کہ لہم پہلے کیوں آیا ہے، بآیات اللہ لہم عذاب شدید، تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ جب نکیرہ اسم کو مبتدا ہوتا ہے تو اس تو خبر مقدم ہو جاتی ہے، اس لیے ایسی کوئی بات نہیں، کبھی بھی خبر مقدم ہو سکتی ہے. جملے کے لیے خبر مقدم ہو سکتی ہے، جیسے مفعول مقدم ہوتا ہے
ویسی خبر بھی مقدم، لیکن کبھی فاعل مقدم نہیں ہوتا. تھینک یو سر. چلیے اب ہمارا سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. چلیے اب یہ یہ دیکھیں جو سب کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اب یہاں پر اللہ کتنی طریقے سے، کوئی بھی اسم صرف 3 ہی طریقے سے استعمال ہوتا ہے، یا تو وہ مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. یہی پورا نحو کا نچوڑ ہے. اس سے ہٹ کے کوئی اور اعراب ہوتے ہی نہیں ہیں اسم کے لیے. یا تو تنوین ہوگی یا جزم ہوگا، وہ تو پھر اسم بغیر کسی سے استعمال ہوئے گا. وہ اسم اگر وہ کہیں گے ہم تو تنوین سے کہیں گے یا پھر جزم سے کہیں گے. لیکن جب نحو میں آئے گا اسم تو 3 ہی قسم کے اعراب ہوں گے، یا تو اسم مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. تو جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ایک اسم ہے وہ منصوب کیوں ہے، مرفوع کیوں ہے، مجرور کیوں ہے. مجرور کے لیے سب کو معلوم ہے کہ سوائے 2 صورتوں کے اور کوئی صورت نہیں ہوتی. ایک صورت یا تو جار کے ساتھ آ رہے تو مجرور ہوگا، اور اگر یا پھر وہ مضاف کسی الیہ کی دوسرے اسم کا مضاف الیہ ہوگا تو مجرور ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر اب یہ مرفوع کے لیے وہ 8 قسم کی چیزیں ہیں، یا تو انہیں فاعل ہونا کسی کا، یا مبتدا ہونا، ہے نا. یہ بہت سی چیزیں وہ 8 ہیں بتایا تھا. لیکن صرف 3 ہی علامتیں ہیں جو کسی اسم پہ آ سکتی ہے، اور کوئی 50-60 کی لسٹ نہیں ہے، 10-12 کی لسٹ نہیں ہے، بلکہ صرف 3 ہی قسم کی نشانیاں ہیں، اعراب ہیں، جو کسی اسم پہ نحو میں آتی ہیں. نحو میں یا تو اسم مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا پھر مجرور. مجرور تو بہت آسان ہے، لیکن اب اس کے بعد یہ اگر جملے میں آ جائے نحو میں اور وہ فعلیہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کے پھر اب وہ انا کے ساتھ آیا تو کیوں ہے، کانا کے ساتھ آیا تو کیا ہے، اگر اکیلا آیا تو کیا ہے. بس اتنا ہم کو دیکھنا ہے. چلیے پھر اب یہ اللہ جو ہے یہاں پر منصوب کیوں ہے. منصوب سب سمجھ رہے ہیں، گرامیٹیکل ٹرم سب تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ رٹے گئے ہوں گے. منصوب، مرفوع، مجرور. منصوب اس لیے ہے کیونکہ یہ انا سے شروع ہو رہا ہے جملہ، تو یہ انا کا اسم ہے. انا کا اسم ہمیشہ اب یہ صرف گرامر میں ہم کہتے ہیں انا کا اسم، لیکن ایکچولی یہ اسم ہی ہے اور اس اسم کی خبر دی جاتی ہے. اسمیہ خبر. لیکن اس کو اگر ہم اسم کہیں گے تو پھر مبتدا اور خبر کا ہم کو ڈاؤٹ ہونے لگے گا، اس لیے کہ اس کے اعراب، اس کا طریقہ بیان کرنے کا الگ ہوتا ہے. انا اور کانا آ جائے تو پھر اسم کے اعراب بدل جاتے ہیں، خبر کے اعراب بھی بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس کا اب یہ شیئن جو آیا یہاں پر یہ مرفوع کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ یکفا کا فاعل ہے. تو فاعل بھی ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. لغفہ دیکھیے بہت سے ایسے اتنے رمضان میں کیا ہوا نہیں معلوم. یکفا کا فاعل کیا ہوگا ہمارا؟ سر اس سے مخفی، تو کوئی چیز یکفا کا فاعل کیا ہوگا؟ سر یہاں پہ یکفا میں تو یا ہے، اور یا جو ہے وہ شیئن سے ریپلیس نہیں ہو رہی، تو اللہ ہوگا اس کا. پھر میں تو سمجھتی ہوں شیئن ہے اس کا فاعل. دیکھیے اللہ ایسا نہیں، وہ مخفی اس پر کوئی چیز. اس کے انالیسس ایسا نہیں، اسی لیے میں یہ نئے طریقے سے سمجھا رہا ہوں کہ یہ ایک ٹکڑا ہو گیا، یہ ایک ٹکڑا ہو گیا. انا کے ساتھ ہم ایک اسم ڈھونڈے اور عام طور پہ اس کی خبر ایک ہی لفظ ہوتا ہے، لیکن بعض وقت پورے گروپ آف ورڈز کو ہم خبر لے لیتے ہیں، وہ بھی جائز ہے، لیکن اس کی خبر ایک ہی لفظ ہوتی ہے. اور وہ خبر ہمیشہ انا کی کیسی ہوتی ہے؟
مرفوع ہوتی ہے. تو اب یہ انا کے ساتھ جو اسم ہے جس کی خبر شیئن ہے لیکن یہ اپنی جگہ اکیلے کوئی معنی نہیں دیتی. لا یخفی علیہ، یہ چیز جو ہے اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یا یہ کوئی چیز بھی ہے نا شیئن. لیکن اس کا انا کا جملہ اگر ہم یہاں تک لیں گے تو یہ انا کا اسم ہوا جو منصوب ہے اور اس کی خبر شیئن ہے اللہ کے. لیکن شیئن جو ہے یہ اکیلا اپنی جگہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اس لیے اس کی مزید وضاحت کے لیے خبر پوری یہاں تک آیا لا یخفی علیہ. پورے اینڈ تک ہے اس کی خبر تو فی الارض ولا فی السماء تک پوری اب خبر. یہ پھر اس کے بعد کا یہ شیئن کہاں ہے یہ الگ بات ہو رہی ہے. خبر تو پوری ہو رہی ہے لیکن شیئن کی مزید وضاحت ہو رہی ہے، یہ اس کے بارے میں مزید وضاحت ہے. پوری خبر نہیں بولیں گے، صرف شیئن لا یخفی علیہ، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی. اب وہ چیز کہاں پر ہے، وہ صرف آسمانوں کی چیز ہے یا زمین کی چیز ہے. اب کوئی بھی چیز آ گئی چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمانوں میں، تو اب یہ بالکل یہ فی الارضی ایک الگ ٹکڑا ہو گیا. یہ واقع کا کیا مقام ہو گیا؟ پر یہ تو عطف ہو گیا. اور پھر فی السمائی یہ الگ ہو گیا. اب یہ اسم جو ہے یہ مجرور ہے، فی الارضی فی السمائی اور وا سے ملا ہوا ہے، اور یہ مل کے دونوں پھر کیا ہو گئے؟ یہ دونوں تو عطف معطوف الیہ ہو گئے. اوکے، کس کی وضاحت کر رہے ہیں؟ یہ کون سی چیز ہے؟ شیئن کی. لیکن سر شیئن کی. تو سر پھر یہ شیئن یکفا کا فاعل نہیں ہے؟ نہیں، اب یہاں سے جملہ ہی نہیں بدلا، یہاں سے یہاں تک پورا انا کا جملہ ہے، یہاں سے یہاں تک پورا جملہ. اگر آپ اس کو جملہ بدل دیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ اس کے میننگ نہیں نکلتے. اس کو ہم انا کا ہی جملہ لیں گے. انا میں ایک اسم ہے، اس اسم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شیئن لا یخفی علیہ، کہ کوئی چیز اس سے چھپی. اس کو ہم پوری اس کی خبر لیں گے اور شیئن کی وضاحت ہو رہی ہے. ایک وضاحت یہاں ہے اور دوسری وضاحت یہاں پر ہے شیئن کی، اور تیسری وضاحت یہاں پر ہے. کہ وہ چیز کون سی ہے، اللہ کے پاس اس چھپی ہوئی بھی نہیں ہے. اب وہ چیز کہاں پر ہے؟ فی الارضی میں، اور پھر ہر فیت والا فی السماء اور آسمان کی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی ہے، نہ زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے. یہ صفات اللہ، یہ 6 تک جو چلیں گے پورے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات، یہ تمہیدی بات ہے. ٹھیک ہے، اس کو ایک بار اور پھر اچھا سا غور سے دیکھ لیجئے. ہم یہ ریوائز کرتے ہوئے اب یہ 5-6 آیتیں اور کریں گے تیزی سے، تھوڑی ہماری اسپیڈ بھی بڑھے گی. وہ ایک آیت جو کر رہے تھے اس کو ممکن ہے بہت تفصیل والی آیت آئے گی، تو یہ صرف انٹروڈکٹری ہے اور بہت جگہ ہم ایسی صفات پڑھ چکے ہیں. لیکن آپ کو پڑھتے ہوئے اب ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ آپ اعراب کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا اس کو do not depend on grammar. گرامر جو ہے، ہم کوئی بھی زبان میں، انگریزی میں کوئی چیز پڑھ رہے ہیں، اردو میں پڑھ رہے ہیں، we do not think about the grammar. وہ پریکٹس کے لیے ہم کر رہے تھے، لیکن وہ دماغ میں خود بخود کام کرے گی. اب مجھے تھوڑا سا حمیرہ کا ایک وہ چاہیے تعاون کہ میں یہ لسٹ کی طرف وہ نہیں کرتا، کوئی توجہ میری نہیں رہتی کہ کون کون حاضر ہیں کون نہیں ہے. تو یہ مانیٹر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا کہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف پارٹیسپیشن ہو. میں اگر کسی کو چھوڑ دے رہا ہوں تو if I allot this job to monitor to اس کو نوٹ کریں کون چھٹ رہے ہیں، ان سے پھر میں سوال کروں. ٹھیک ہے، میرے سامنے کچھ نام ہوتے ہیں، کچھ نیچے چھپے ہوئے ہوتے ہیں. سو کین یو ڈو دیٹ؟ یس سر، انشاءاللہ. انشاءاللہ. سر ٹائم تو ابھی 8:10 تک ہے، یا آپ کا الارم آلریڈی کیوں بج گیا 8 بجے ہی؟ اس لیے کہ وہ میں الارم کے ساتھ ہی کلاس چھوڑ نہیں سکتا، تو میں اپنا مارجن رکھ لیا کہ الارم کے بعد بھی 5-7 منٹ جو ہے کلاس چل سکتی ہے. ایک بات
دوسری بات یہ کہ یہ جو 7 بجے کے ٹائمنگ ہے یہ سب کو سوٹ کرتے ہیں؟ جی سر. اچھا، جی سر. لیکن اس میں کیا ہوگا، ابھی یہ 22 جون تک، اس کے بعد بھی پورا جون، ابھی اسٹارٹنگ ٹائم تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتا جائے گا. اینڈنگ ٹائم مغرب کے وقت سے 5 منٹ پہلے رہے گا. اب ہے نیکسٹ ویک شاید میں 7:05 کو شروع کروں گا، پھر 7:10 کو شروع کروں گا، اس لیے کہ مغرب 8:35 40 تک جائے گی. تو ایک ٹائمنگ جو ہے اسٹارٹنگ ٹائم 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ انشاءاللہ بڑھتے رہیں گے تاکہ ادھر اور سکون سے لوگ آ جائیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ 2 منٹ پہلے اگر آ جائیں تو بس تھوڑا سا بھی آپ اتنی محنت کر رہے ہیں آ رہے ہیں تو کوئی اہم چیز اگر چھوٹ جائے تو وہ اچھا نہیں ہے. 2 منٹ پہلے کلاس میں آ جائیں، 5 منٹ پہلے آ جائیں، اس سے بہت پہلے بھی نہیں، آدھا گھنٹہ پہلے بھی مت آئیے. میں 20 منٹ پہلے شروع ریڈی کر کے رکھتا ہوں. دوسری بات. تیسری بات، لاسٹ رمضان سے یہ رمضان تک ہم وہ ایک حدیث کی کلاس کرتے تھے لیکن پورا سال پینڈنگ میں رہی. وہ بھی ایک اہم کام تھا، حدیث ہم سمجھ رہے تھے. تو ڈو یو وانٹ می ٹو کنٹینیو دیٹ حدیث کلاس؟ That will be only a 40 minutes class on every Friday. صرف 40 منٹ ہم وہ احادیث کا. Do you want it or shall we postpone it? سر اصل میں کووڈ اب ختم ہو گیا ہے سر، تو کووڈ کے بعد اکثر فرائیڈیز کی جو شام ہوتی ہے کافی لوگ اس میں کچھ نہ کچھ ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. بہرحال میں تو اگر ہوگا تو انشاءاللہ حاضر ہوں گی، لیکن سب سے ان کی رائے دے دیجیے. نہیں تو اب جس کو بھی حدیث سے انٹرسٹ ہے وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے سر، پھر کریں آپ. انشاءاللہ شروع کریں. انشاءاللہ. نہیں وہ حدیث کا بھی ایک بہت ضروری کام ہے نا کہ اس کا علم ہم کو ہونا، اس کو پڑھنے کا طریقہ، اس کا متن. تو ایک زیادہ نہیں، لمبی نہیں، اونلی 40 منٹس کلاس، وہ بھی مغرب سے 40 منٹ پہلے. سکون سے آپ آ سکتے ہیں. 7:15 بجے جیسے جو بھی ہوگا ٹائم میں بتا دوں گا. یہ فرائیڈے نہیں، نیکسٹ ویک کے فرائیڈے سے شروع کرنا انشاءاللہ سر. انشاءاللہ. اور 40 منٹس 45 منٹس بیفور مغرب کلاس، تو 40 منٹ کی ہوگی، 5 منٹ پہلے انشاءاللہ ہم ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو 2-3 باتیں یاد رکھیے. ہمارا میں اس کو بتا دوں گا. کلاس کے سٹارٹنگ ٹائمنگ جو ہے 7 7:05 7:10 ایسا بڑھتے رہیں گے، لیکن اینڈنگ ٹائم مغرب سے 5 منٹ پہلے. اور یہ الارم 7-8 منٹ پہلے بجے گا، اس کی فکر مت کریے. وہ ایک دم بیچ میں الارم بجتے ہی ختم کرنا بہت مشکل ہو جاتا، تو میں اپنے طور پہ مارجن رکھ لیا کہ 5-7 منٹ میں کلاس ختم کرنا ہے، اس کی فکر مت کریے. ٹھیک ہے. سو ڈو یو لائک this way we should do the Arab and try to understand Quran? Danish, are you there? جی سر بالکل ہوں، الحمدللہ بالکل صحیح ہے سر. اسی طرح سے بہتر ہو گیا. کئی طریقوں سے ہم اس کو کر سکتے ہیں. میتھڈولوجی اپنی جگہ ہے، چیز تو ایک ہی ہے، اس کو ہم سیکھ چکے ہیں، لیکن اپلیکیشن کے لیے there are different ways, many ways to apply it. ٹھیک ہے. جی سر. یہ زیادہ آسان ہو جائے گا کہ کہیں کوئی اعراب نظر آئے تو ہم اس کے اوپر کھوج کر لیں، تھوڑا سا غور کر لیں کہ یہ اعراب یہاں پر ایسے کیوں ہے نا. وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک 12 جگہ، اس میں سے 5 تو مفعولی ہیں، ایکچولی 7-8 جگہ منصوب ہوتا ہے اسم، اور 8 جگہ مرفوع ہوتا ہے، اور 2 ہی جگہ ایسے ہیں جہاں مجرور ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی اسم کے کوئی اور اعراب نہیں ہوتے. اعراب تو 3 ہی ہیں، وہ مرفوع پیش والا، اور منصوب زبر والا، اور مجرور زیر والا اسم ہوتا ہے. یہ 3 ہی اعراب ہوتے ہیں. تلاوت کے دوران میں 1 سیکنڈ کے لیے غور کر لیں کہ یہ مرفوع کیوں ہے، یا منصوب کیوں ہے، یا پھر مجرور کیوں. That will be a great help to you
help for us in understanding Quran. Okay? ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے اب ختم کرتے ہیں 11 ہو گئے انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ساری جی الحمدللہ سر. ذرا وہ معاف کرنا تھوڑی سی میرے سے لیٹ ہو گئی ہے, ٹائم ایڈجسٹ نہیں ہوا میرے سے. نہیں اب ہو جائے گا. بہت دن کے بعد شروع کرے نا. کچھ کرے کام تعطیلات میں, کام کوئی رمضان میں کچھ کرے کام کرے تو ہیں سر. اب اللہ کو معلوم, آپ کو معلوم کتنا. نہیں مجھے کیا معلوم ہوگا, اب آپ آئیں گے نا. ہماری اپنی قابلیت انشاءاللہ. چلو پھر نماز کا وقت ہوگا. کوشش کو برابر کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت ٹائم وہ رمضان بہت سخت گزرا, بہت سخت. چلو اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. دعاؤں کی گزارش.